ناظرین، مسلمانوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان میں کئی عظیم ترین حکمران گزرے ہیں۔ بہت سے مسلمان حکمران ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا پرچم اس دنیا میں بلند کیا، بہت سے علاقوں کو مسلمانوں کے لیے فتح کیا اور اسلام کو طاقت بخشی۔ دین اسلام کا پرچم پوری دنیا میں سر بلند کرنے کے لیے کئی جنگیں کیں، جہاد کیے اور اسلام کے لیے اپنی جانیں پیش کیں اور میدان جنگ میں شہادت نوش کی۔ ان لوگوں نے نہ صرف جہاد بلکہ اپنے امان اور انصاف سے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے قانون سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ان کی فتح کی گئی زمینوں پر باقی ہر مذہب کے رہنے والی قوموں کو بھی برابر حقوق سے نوازا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سلطان عثمانیہ کے ایسے مسلمان حکمرانوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی بہادری، شجاعت، دلیری اور انصاف سے سلطنت عثمانیہ کو وسعت بخشی۔ ایسے بہت سے حکمران ہیں جنہوں نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے مسلمہ کا سلطنت علاقہ کو وسیع بنایا کیا۔ اور اسلام کو ان میں سے تقویت ایسے بخشی۔ کون سے دین اسلام کا طاقتور پرچم پوری دنیا میں سلطان سر تھے؟ بلند کرنے کے لیے کئی جہاد کیے ناظرین، ان اور اپنی سلطانوں کی جان دوراندیشی، جنگی حکمت عملی اور انصاف کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ اس وقت وجود میں آئی جس وقت ہر طرف سے اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا تھا، ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے پاس 5 ایسے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے اپنی ذہانت اور بہادری سے اسلام کو بہت طاقت دی اور سلطنت کو وسعت بخشی۔ سلطنت عثمانیہ نے دنیا کی اس وقت طاقتور ترین فوج تیار کی جس کو کوئی بھی شکست سے دوچار نہیں کر سکتا تھا، اور اس فوج کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فوج ناقابل شکست ہے جب تک کہ وہ آپس میں لڑ کر تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان عظیم سلطانوں کی داستان۔ نمبر 1، سلطان سلیمان القانونی۔ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران تھے۔ آپ کے والد سلطان سلیم، جو کہ سلطنت کے پہلے خلیفہ تھے، سلطان سلیمان القانونی نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بے شمار جنگوں میں حصہ لیا۔ جب سلطان سلیمان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ سلطان سلیمان القانونی 30 ستمبر 1520 کو تخت نشین ہوئے۔ اس طرح یورپ کی فتوحات کا سلسلہ چل نکلا۔ سلطان کے عظیم کارناموں میں سے ایک محاقص کی جنگ ہے، جس میں کفار آپ کی بہادری اور مہارت کے آگے ذرا بھی ٹھہر نہ سکے اور اس طرح آپ نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کر لی۔ یہ ایسی فتح تھی کہ آج سے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ سلطان سلیمان القانونی نے نہ صرف فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ اپنی سلطنت کو بھی مستحکم کیا۔ دوسری جانب جہاں سلطان فتوحات حاصل کر رہے تھے، وہیں سلطان سلیمان کے دور میں صفویوں کے ساتھ بھی جنگیں جاری تھیں۔ ان جنگوں میں بھی آپ نے سلطنت عثمانیہ کو فتح سے ہمکنار کرایا۔ سلطان سلیمان القانونی 1566 میں ہنگری کی مہم پر روانہ ہوئے اور راستے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا انتقال 72 سال کی عمر میں 6 ستمبر 1566 میں ہوا۔ سلطان سلیمان قانونی کو سلیمان مسجد میں دفن کیا گیا، جو کہ استنبول میں واقع ہے۔ سلطان سلیمان القانونی کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ نمبر 2، سلطان سلیم اول۔ ناظرین، سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان ہیں جسے یورپ میں غالب اور جابر حکمران کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سلطان سلیم اول 1470 میں اماسیہ میں پیدا ہوئے۔ 24 اپریل 1512 میں 42 سال کی عمر میں وہ 9ویں سلطان کی حیثیت سے سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ چونکہ سلطان سلیم اول کے والد سلطان بایزید ثانی ایک نرم مزاج انسان تھے، اس لیے ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ
بہت ہی سستی اور کاہلی کا شکار تھے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان سلیم اول ایک سخت گیر حکمران بنے، اور اس کی سختی کی وجہ سے ہر آدمی بہتر طریق سے اپنے فرائض نبھانے لگا۔ سلطان سلیم اول کے تخت نشین ہوتے ہی انہیں خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا سب سے بڑا خطرہ ان کے اپنے بھائی تھے۔ ان کے سلطان بنتے ہی ان کے بھائی شہزادہ احمد، جو اس وقت عباسیہ کے حکمران تھے، انہوں نے بورصہ پر حملہ کر دیا اور قبضہ کر لیا۔ جب سلطان سلیم اول کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے شہزادہ احمد کو 5 بیٹوں کو قید کر کے قتل کر دیا، جو کہ اس بغاوت میں برابر کے شریک تھے۔ اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی کرکوت، جو اس وقت مانیسیہ کے حاکم تھے، وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر سلطان سلیم پر حملہ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ سلطان نے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ اس خانہ جنگی کے ساتھ سلطان نے مغرب کے ساتھ معاہدہ کیا اور سلطان نے مشرق کی جانب رخ کیا، جہاں سلطان کا سامنا صفویوں کے ساتھ ہوا۔ اس وقت ایران پر ان کی حکومت تھی اور ان کا حکمران شاہ اسماعیل صفوی تھا، جو کہ شاہ اسماعیل سلطنت عثمانیہ کے ارد گرد لوگوں کو اشتعال دلا رہا تھا۔ اس لیے 20 اپریل 1514 میں سلطان سلیم اول 1,40,000 بھاری فوج کے ساتھ ایران پہنچ گیا۔ یہ جنگ وادی جندران میں ہوئی، جس میں سلطان نے حملہ کر کے صفویوں کو شکست دے دی۔ اس فتح کے بعد سلطان دمشق اور شام کی طرف بڑھے، جہاں مملوکوں کی حکومت تھی۔ سلطان نے انہیں شکست دے کر شام اور دمشق میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عباسی کمزور تھے، اس لیے انہوں نے خود اپنے شہر سلطان کے حوالے کر دیے۔ اس طرح سلطان سلیم سلطنت عثمانیہ کے پہلے اور مسلمانوں کے 88ویں خلیفہ بن گئے۔ اس طرح مکہ مدینہ حرمین شریفین کا قبضہ سلطنت عثمانیہ نے حاصل کر لیا۔ عثمانیوں نے 400 سال تک مدینہ منورہ پر حکومت کی۔ سلطان سلیم اول نے 8 سال حکومت کرنے کے بعد 22 ستمبر 1520 کو 50 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ استنبول میں دفن ہیں۔ نمبر 3، سلطان عبدالحمید ثانی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بعد اگر کوئی سلطان تقوی اور دینداری کے اعلیٰ مقام پر اترا تو وہ سلطان عبدالحمید ثانی تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت کے 34ویں حکمران اور آخری خلیفہ تھے۔ آپ 21 ستمبر 1842 کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 31 اگست 1876 کو خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ آپ کی تخت نشینی بھی باقی حکمرانوں کی طرح حضرت ایوب انصاری کے مزار پر ہوئی، جہاں آپ کو تاریخی عثمانی تلوار دی گئی۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ سلطان عبدالحمید کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فرانس نے خاکے بنائے۔ جب عبدالحمید ثانی کو پتہ چلا کہ فرانس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خاکے بنائے ہیں اور وہ یہ خاکے تھیٹر میں دکھانے والے ہیں، سلطان نے فوری فرانس کے سفیر کو بلایا۔ سفیر نے جب سلطان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ سلطان عبدالحمید نے سفیر کو کہا کہ میری بحری اور بری فوجیں تیار کھڑی ہیں، وہ صرف میرے حکم کی منتظر ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں فرانس پر حملہ کروں اور اس کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا دوں؟ سلطان نے سفیر کو کہا کہ اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو یہ خاکے فوراً بند کرو۔ کچھ دنوں کے بعد سلطان حمید کو اس کے وزیر نے بتایا کہ نہ صرف وہ خاکے بند کر دیے گئے ہیں بلکہ وہ تھیٹر بھی بند کر دیا گیا ہے جس میں یہ خاکے شائع ہونے تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی اس محنت اور کوششوں کی آج تک مسلم دنیا ان کی شکر گزار ہے۔ سلطان عبدالحمید نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنے دور میں بہت زیادہ کام کیا۔ سلطان نے اپنی ذاتی آمدنی سے حبشہ کے دارالحکومت اور چین کے دارالحکومت میں قرآن پاک کی تعلیم، دین اور عربی علوم سکھانے کے لیے مدارس قائم کیے۔ ان کے اخراجات اپنی ذاتی آمدنی سے ادا کیے۔ سلطان عبدالحمید علماء اور مشائخ کا بہت خیال رکھتے تھے۔
قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں وظائف بھی عطا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حجاز مقدس سے محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، جن میں ایک مثال ریلوے لائن کی ہے۔ سلطان کے تخت نشین ہونے کے 25 سال بعد سن 1900 میں حجاز مقدس ریلوے لائن کا آغاز ہوا۔ 8 سال بعد 1 ستمبر 1908 کو دمشق سے حجاز مقدس تک پہلی ٹرین چلائی گئی اور پہلی ٹرین سلطنت عثمانیہ کے عمائدین کے لیے روانہ ہوئی۔ اس وقت ترکی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یورپ کے لوگوں نے پورے یورپ سے رقم اکٹھی کی اور سلطان کے پاس آئے اور فلسطین کے قریب زمین یہودیوں کے لیے خریدنے کا کہا، جسے سلطان عبدالحمید نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ سلطان نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے، جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بھی ایک ٹکڑا نہ دوں گا، اس کے علاوہ جہاں چاہو میں جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد سلطان کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں۔ یورپیوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحاد کر لیا۔ اس دور میں سلطنت کو تقسیم کرنے کی باتیں چلنے لگیں۔ اس دور میں برطانوی سفیر نے سلطان کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ سلطنت کے مختلف علاقوں میں آثار قدیمہ اور خزانے موجود ہیں، جن کو کھودنے کے لیے اجازت چاہیے۔ سلطان نے اسے منظور کیا۔ انگریز کچھ عرصہ سلطان کو کچھ قدیم چیزیں دیتے رہے اور پھر بعد میں سلطان کے وزیر نے اسے بتایا کہ وہ آثار قدیمہ نہیں بلکہ تیل کے کنویں کھود رہے ہیں، جس کو بند کرنے کا سلطان نے حکم دیا اور انگریزوں کو ملک سے نکال دیا۔ جب سلطنت میں بغاوتیں، سازشیں اور خون ریزی بڑھنے لگی تو سلطان عبدالحمید خون ریزی سے بچنے کے لیے تخت سے دستبردار ہو گئے۔ 32 سال 8 ماہ حکومت کرنے کے بعد 27 اپریل 1909 کو سلطان عبدالحمید ثانی تخت سے مستعفی ہو گئے۔ مستعفی ہونے کے بعد سلطان حمید 9 سال تک زندہ رہے اور 1918 کو فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ نمبر 4، سلطان محمد فاتح۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جس نے وہ کارنامہ انجام دیا جسے کوئی اور حکمران نہ دے سکا۔ سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو ادرنہ میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس سال سلطان محمد الفاتح پیدا ہوئے وہ معجزوں کا سال تھا۔ ہر چیز کی پیداوار بہت زیادہ ہوئی، ہر طرف خوشحالی تھی۔ 11 سال کی عمر میں انہیں گورنر کی حیثیت سے اماسیہ بھیج دیا گیا۔ اگست 1444 میں انہیں گورنر کی حیثیت سے اماسیہ بھیج دیا۔ 1444 میں سلطان مراد ثانی نے گوشہ نشینی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور محمد فاتح کو 12 سال کی عمر میں سلطان بنا دیا گیا۔ اس طرح محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان بنے، لیکن 2 سال بعد سلطان مراد ثانی نے 1446 میں اسے تخت سے ہٹا کر خود تخت سنبھالا۔ اس کی وجہ کچھ امراء کی بغاوت تھی۔ سلطان مراد ثانی کے انتقال کے بعد 3 فروری 1451 میں پھر سے اقتدار سنبھال لیا اور سلطان محمد الفاتح کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ سلطان بننے کے بعد انہوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کی خاطر انہوں نے 1.5 لاکھ کی زبردست فوج بنائی، لیکن قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے یہ فوج ناکافی تھی۔ اس لیے سلطان فاتح نے ایک بہت بڑی توپ بنائی، جو اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں بنائی تھی۔ ناظرین کرام، جب یہ توپ بنائی گئی تو اس کے ساتھ 180 جہازوں کا ایک بہت بڑا بیڑا بھی تیار کیا گیا۔ اس کے بعد 16 اپریل 1453 میں قسطنطنیہ کے خشکی کے علاقوں کا محاصرہ کیا گیا اور 29 اپریل 1453 میں سلطان محمد فاتح نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ کے بارے میں ایک حدیث شریف بھی ہے کہ تم یقیناً قسطنطنیہ فتح کر لو گے، وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا، اور یہ شرف سلطان محمد فاتح کے حصے میں آیا۔ اس سے پہلے اسے فتح کرنے کے لیے 24 دفعہ اس کا محاصرہ کیا، لیکن کوئی حکمران اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد اس کے سب سے بڑے کلیسا آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے
وہ جگہ تلاش کی جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی دفن تھے۔ اس جگہ پر ایک طرف مزار اور دوسری طرف مسجد بنا دی گئی۔ قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اسلامبول رکھ دیا گیا، جو کہ بعد میں استنبول میں تبدیل ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح کو فاتح اور قیصر روم سے نوازا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے سربیا کو 1459 میں فتح کیا اور ایناواگزار بنا دیا۔ سربیا کے بعد بلغاریہ کو فتح کیا۔ بلغاریہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے ہنگری کی طرف رخ کیا۔ ہنگری کا شاہ جان ہنڈائی تھا۔ اس کے ساتھ لڑتے ہوئے سلطان محمد فاتح زخمی ہو گئے۔ مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تو سلطان نے محاصرہ ختم کیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان محمد فاتح نے ہنگری کے شاہ ہنڈائی کو واصل جہنم کیا۔ سلطان محمد نے موریہ کو 1462 میں فتح کیا۔ موریہ کے بعد بورنیا پر حملہ کر دیا اور 1462 کو ہی اسے فتح کر لیا۔ سلطان محمد نے ایشیا کی طرف رخ کیا تو کرمانیہ پر فتح حاصل کی۔ 1468 میں البانیہ ہرس کو کونیا کو بھی فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح نے 1475 میں کریمیا پر حملہ کر کے فتح حاصل کی۔ سلطان ونیشیا پر 1.5 لاکھ کے لشکر کے ساتھ حملہ ہوا۔ اس کے بعد سلطان نے روز پر حملہ کیا، جس میں ترکوں کو شکست حاصل ہوئی۔ 11 اگست 1480 کو سلطان محمد فاتح نے احمد پاشا کی کمان میں ایک فوج اٹلی کی طرف بھیجی۔ احمد پاشا نے اٹلی کے شہر اٹرینٹو پر لشکر کشی کر کے فتح حاصل کی۔ ان علاقوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر کے سلطنت کو وسعت بخشی۔ سلطان محمد اپنی فتوحات سے مشہور ہیں۔ وہ جو علاقہ بھی فتح کرتے، ان علاقوں میں ریاستی نظام کا بھی خاص خیال رکھتے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے دور میں یہ قانون بنائے اور علماء کرام سے منظوری لی کہ اپنے بعد میں آنے والے سلطان تخت کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کروا سکتے ہیں تاکہ بغاوت کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ سلطان محمد فاتح 2 مئی 1481 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ سلطان محمد نے اپنے 30 سالہ دور حکومت میں زیادہ تر وقت گھوڑے کی پیٹھ پر میدان جنگ میں گزارا۔ نمبر 5، اورحان غازی۔ ناظرین کرام، اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور عثمان غازی کے بیٹے تھے۔ اورحان غازی عثمان غازی کی دوسری بیوی ملعون خاتون کے بطن سے تھے۔ اورحان غازی 1281 میں سوت میں پیدا ہوئے۔ 1526 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد عثمان غازی کے وارث کے طور پر اورحان غازی کو چنا گیا۔ اس طرح آپ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بنے۔ اورحان غازی اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ آپ نے حکومت کے پہلے دن سے ہی بازنطینیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ عثمان غازی کے دور میں کوئی منظم فوج نہ تھی۔ اورحان غازی نے سلطنت کے لیے ایک منظم فوج تیار کر کے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ آپ نے قانون بنایا کہ جنگ میں مرنے والے لوگوں کے یتیم بچوں کو پال پوس کر جنگی تربیت دی جائے اور بعد میں انہیں فوج کا حصہ بنایا جائے۔ اس منظم فوج کو ینیچری کہا جاتا تھا۔ اس کے خوف سے یورپ کے کلیساؤں کی دیواریں بھی کانپ جاتی تھیں۔ اورحان غازی نے اپنے شروع دنوں سے ہی مغربی اناطولیہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جو کہ بازنطین کے ماتحت تھی۔ اورحان غازی نے بازنطینیوں کے خلاف پہلی جنگ 1326 میں لڑی، جسے نکومیدیا کی فتح کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جنگ 1330 میں بازنطینیوں کے خلاف نیسیا کے مقام پر لڑی اور فتح حاصل کی۔ اورحان غازی جنگ پلی قانون میں ان کے بادشاہ اینڈرونکوس کا سامنا ہوا۔ جنگ میں اورحان غازی کی فوج کی تعداد 8000 تھی، جبکہ اینڈرونکوس کی فوج کی تعداد 13000 تھی۔ فوج کم ہونے کے باوجود اورحان غازی نے پہلے حملے ہی میں بازنطینیوں کی ساری فوج تباہ کر دی۔ بادشاہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلی سال اورحان غازی نے کراسی کے دارالحکومت بلخ حصار کو فتح کیا۔ دوسری طرف اوہایو سے انکارا کا قبضہ حاصل کیا۔ اورحان غازی نے ٹیکس کا جدید نظام رائج کیا، جس سے عوام اور سلطنت میں خوشحالی آ گئی۔ اس کے بعد اورحان غازی نے لاتعداد جنگوں میں حصہ لیا، جس میں اورحان غازی نے سب میں فتح حاصل کی۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کو کافی وسعت عطا کی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کے مطابق جو کچھ
عرصہ اورحان غازی کے مہمان رہے۔ وہ اورحان غازی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ترکوں میں سب سے زیادہ طاقتور، بہادر اور اسلام کے عظیم مجاہد ہیں۔ اورحان غازی نے تقریباً 36 سال تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ اورحان غازی نے بیماری کی حالت میں 1362 میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو بورسا میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار بورسا میں آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھے وہ بااثر، نڈر اور دلیر سلطان جنہوں نے اپنی ذہانت سے دین اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کو طاقتور بنایا۔ ان میں سے آپ کا پسندیدہ کون سا ہے؟ پلیز اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کومنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، کومنٹس اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔